الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات وعلى قدرته وعلمه احكام المصنوعات المتعالي مشابهة الجسمانيات المنزه بجلاله عن مناسبة الناقصات نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات والصلاة والسلام على نبيه صاحب الآيات والبينات سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والرحمة على محبيهم ومواليهم واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن يوم الدين إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صلوات پڑھ لیجیے باوجود قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک سورہ جس کو سورہ قارعہ کا نام دیا جاتا ہے آپ کے سامنے تلاوت کی. القارعہ لفظی معنی قارعہ کا ہوتا ہے کسی چیز کو کھٹکھٹانے والی چیز، جیسے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے یا دروازہ بجایا جاتا ہے. علیکم السلام. بعض مفسرین نے اس کا معنی حادثہ بھی کیا ہے، بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ ہلا دینے والا واقعہ کیا ہے. بہرحال یہ لفظی معانی ہے. القارعہ ما القارعہ، کیا ہے قارعہ؟ یہ لفظی معنی پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا، اس کی جو پہچان قرآن نے بتائی ہے اس کی طرف توجہ کرنی ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے ما ادراک ما القارعہ، تمہیں کیا معلوم کہ قارعہ کیا ہے؟ یعنی قارعہ کو صرف ایک لفظی معنی نہیں سمجھنا، کھٹکھٹانے کا معنی، ہلا دینے والا معنی صرف نہیں سمجھنا، اس کی تفسیر خود قرآن مجید کر رہا ہے. قارعہ اس دن کا نام ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. فراش کہتے ہیں پتنگوں کو یا تتلیوں کو، پروانے. مبثوث بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے، جیسے پروانے پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. آپ تتلیوں کو اڑتا ہوا دیکھیں تو ہر تتلی کا اپنا رخ ہوتا ہے، کوئی منظم حرکت نہیں ہوتی ان کی. یا اگر پتنگوں کی بات کی جائے، خاص طور پہ یہ جو برسات میں پتنگیں نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں اور علیکم السلام پھر یہ بہت جلد فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور زمین پہ ہمیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں بڑی تعداد میں. وہ ایسا دن ہوگا، قرآن مجید اس کی صفت بیان کر رہا ہے، وہ ایسا دن ہوگا کہ لوگ پتنگوں کی طرح بکھر جائیں گے. بس قارعہ اس دن کا نام ہے. حقیقت میں قارعہ قیامت والے دن کا نام ہے. قرآن مجید نے اس کے مختلف نام بتائے ہیں، کبھی القارعہ کہا، کبھی الحاقہ کہا، کبھی الطامہ کہا ہے، کبھی الساعہ کہا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر.
تو یہ سارے قیامت والے دن کے نام ہیں۔ پروردگار عالم انسانوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ تم غفلت کا شکار مت ہو جانا، اس دن کے لیے تیار رہنا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ اٹھیں گے نا قبروں سے تو بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، کوئی پتہ نہیں ہوگا کسی کو کس طرف جانا ہے۔ بعض نے فراش کا معنی ٹڈی دل بھی کیا ہے۔ قرآن میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے کأنہم جراد منتشر، جراد ٹڈی دل کو کہتے ہیں نا، یہ جو فصلوں کو کھا جاتی ہے، سبز رنگ کی جو ٹڈی ہوتی ہے، گراس اوپر جسے کہتے ہیں آپ لوگ۔ تو بہرحال یہ تشبیہ ہے، ٹڈی سے بھی تشبیہ ہو سکتی ہے، پتنگوں سے تشبیہ ہو سکتی ہے، تتلیوں سے بھی تشبیہ ہو سکتی ہے۔ تشبیہ کا مقصد ہے کہ انسانوں کو اپنا ہوش نہیں ہوگا، بکھرے ہوئے ہوں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا میں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا، اس دن کی سختی بیان کرنا مقصود ہے، اس کی شدت بیان کرنا مقصود ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے، روئی کی طرح نرم ہو کر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اہن کہتے ہیں روئی کو، رنگی ہوئی روئی جو ہوتی ہے، رنگدار روئی یا رنگدار اون، منفوش دھنکی ہوئی، جب یہ اس کو دھنا جاتا ہے نا، اس کے اندر کیا ہے، وہ ایک خاص قسم کی مشین ہوتی ہے، پہلے وہ ہاتھوں سے چلائی جاتی تھی، اب تو ظاہر ہے وہ الیکٹریکل مشینیں آ چکی ہیں۔ اب اس وقت اس روئی کو دیکھیں نا، جب وہ مشین سے نکل رہی ہوتی ہے تو وہ کیسے، ایک تو نرم ہوتی ہے، نرم گالے ہوتے ہیں اس کے، اور پھر وہ ذرا سا ہاتھ لگاؤ تو وہ کیا ہے، بالکل ہی اتنا بڑا بھی اگر ہو اس کو ہاتھ لگائیں گے تو مختصر ہو جائے گی، چھوٹی سی ہو جائے گی، اور پھر تھوڑی سی ہوا سے جدھر کی ہوا آئے گی اڑ جائے گی، چونکہ ہلکی ہوتی ہے، وزن اس کا نہیں ہوتا، معمولی سی ہوا بھی اس کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو پہاڑ دنیا میں استقامت کا استعارہ ہے، حالانکہ کسی چیز کی مضبوطی بیان کرنی ہو نا دنیاوی لحاظ سے، کسی انسان کی بھی مضبوطی بیان کرتے ہو تو کہتے ہیں وہ جناب اس کا تو صبر پہاڑ جیسا ہے۔ حضرت زینب کبریٰ کے بارے میں ایک اسی طرح کا استعارہ ہے روایات میں، احادیث میں، کانہا جبل الصبر، وہ صبر کا پہاڑ تھی۔ تو دنیا کے لحاظ سے یہ کیا ہے، استقامت کا، قوت کا، طاقت کا، مضبوطی کا استعارہ ہے۔ اور قیامت والا دن ایسا دن ہوگا جس دن یہ سب سے مضبوط چیز بھی ایسی ہو جائے گی جو سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ ہلکی ہوتی ہے، اس کی طرح ہو جائے گی۔ یہ اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ دن کی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ قیامت والے دن کا بیان ہے جو قرآن مجید کی طرف سے بیان ہو رہا ہے۔ اگرچہ سائنس کے اندر بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جو بڑے ستارے ہوتے ہیں ایک وقت میں سپر نووا بن کر وہ بھی پھٹ جاتے ہیں۔ سورج کے بارے میں بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا، البتہ بڑے عرصے بعد، وہ سائنس کا حساب تو طویل ہے، کہتے ہیں 5 ارب سال بعد یہ ریڈ جائنٹ ستارہ بن جائے گا، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کی گرمی ختم ہو جائے گی، اس کی روشنی حرارت ختم ہو جائے گی، بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو زمین تو پھر جہنم بن جائے گی نا، زمین پہ زندگی سورج کی کیا ہے، مرہون منت ہے، تو سورج ہی جب ختم ہو جائے گا تو کیا رہے گا۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہ ساری کائنات ایک مرتبہ سمجھے کہ بدل جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، پہلی کائنات برباد ہو جائے گی، پہلی کائنات ساری کی ساری تباہ ہو جائے گی، مٹ جائے گی ایک دفعہ، پھر نئی کائنات تشکیل کرے گا پروردگار عالم۔ اسی مٹ جانے کا جگہ جگہ قرآن میں بیان ہے کہ اس زمین کو اس طریقے سے ختم کر دیا جائے گا، زلزلہ آئے گا، جیسے سورہ زلزال میں عرض کیا ہے کہ زمین پہ جب زلزلہ آئے گا تو ہر چیز اس کی بکھر جائے گی۔ پہاڑوں کا یہاں پر بیان ہے کہ جب قیامت والا دن آئے گا تو اس دن پہاڑوں کی حالت کیا ہو جائے گی، روئی کی طرح دھنکے ہوئے نظر آئیں گے، اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس دن جس کا نام اعمال وزنی ہوگا وہ اپنے من پسند
جگہ پہ ہوگا، اپنی من پسند زندگی گزار رہا ہو۔ ثقلت موازینہ، جس کے موازین، جس کے نامہ عمل وزنی ہوں گے۔ اس وزن سے کیا مراد ہے؟ کیا تولا جائے گا؟ یعنی جیسے ہم تولتے ہیں چیز کو، ایک طرف کلو کا بٹا رکھا اور ایک طرف چیز رکھ دی، مثلا چینی تول لی یا کوئی آلو تول لی یا کوئی اور چیز تول لی، یہ جسمانی وزن مراد نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہم دنیا میں دیکھیں، ایک طرف عام بندہ بیٹھا ہوا اور ایک طرف کوئی اعلیٰ افسر مثلا بیٹھا ہوا ہو، ڈی پی او صاحب بیٹھے ہوئے ہوں، تو ایک بندہ عام بندہ بات کرے گا اور ڈی پی او کی بات وزن میں برابر ہوگی، ہم کہیں گے جی اس کی بات زیادہ وزنی ہے۔ یا ایک عام بندہ ہے اور ایک طرف عالم بیٹھا ہوا ہے، چلے وہ دنیاوی لحاظ سے مثال دینے کی بجائے اس طرف آ جائیں، دین کی مثال دے دیں کہ دین کے مسئلے میں ایک عام بندہ بات کرتا ہے، اس کی رائے، اور ایک عالم جس نے باقاعدہ اس کو پڑھا ہے دین کو، اس کی رائے برابر تو نہیں ہوتی نا۔ تو محاورتاً کہا کیا جاتا ہے، اس کی رائے وزنی ہے کیونکہ یہ عالم ہے، عالم کی رائے وزنی ہے، حالانکہ وزن وہاں کوئی تولا ہوا وزن نہیں ہوتا، وہ کیا ہے، وہ اس کی آپ کہہ لیں کہ علمی وزن ہے، فکری وزن ہے یا روحانی وزن ہے۔ تو یہ جو نامہ اعمال کا وزن ہوگا نا، یہ بھی اسی اعتبار سے وزن ہے، وہاں کو کلو یا من کے حساب سے تولا نہیں جائے گا۔ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوگی اس کے نامہ اعمال کو وزنی سمجھا جائے گا۔ اور بڑی دیکھیں، بڑی خوبصورت تشبیہ کے ساتھ تشبیہ معکوس بھی دی ہے۔ ایک طرف کہا ہے من ثقلت موازینہ، اس کے مقابلے پہ کہا ہے واما من خفت موازینہ، جس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک عمل صالح کا وزن ہے، برے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں۔ برا عمل کیا ہے؟ وہ ہلکا ہے، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے پروردگار کے نزدیک۔ تو جو اعمال صالحہ ہیں ان کا وزن ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عیشہ عین کے ساتھ زندگی، راضیہ پسندیدہ زندگی، یہ اس میں فاعل ہے ویسے تو، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو مرضیتن کے معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی جس سے انسان خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر یہ ترکیب آئی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہاں نفس مطمئنہ کو نفس راضیہ کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ عیشت راضیہ، زندگی، ایسی زندگی جو انسان کی من پسند ہو، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نام اعمال بہت ہلکے ہوں گے، کمزور ہوں گے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ کا لفظ استعمال ہوا ہے، علیکم السلام، ماں کو بھی کہتے ہیں، عربی میں ماں کے لیے بھی کیا لفظ ہے؟ امن کا لفظ ہے۔ کی جمع امہات بھی آتی ہے، امہات المومنین جیسے رائج اصطلاح۔ لیکن کا اصل معنی کیا ہے؟ یعنی ایسی چیز جو سب کی اصل ہو، سب کی بنیاد ہو۔ جو انسان کا گھر ہوتا ہے، انسان کہیں بھی جائے لوٹ کے تو گھر آنا ہوتا ہے نا، تو گویا وہ اس کا اصل ہے، وہ بھی اس کی ہے۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر امام کے لیے بھی کا لفظ آیا ہے، اور کئی معانی کے لیے کا لفظ آیا ہے۔ اس میں سے ایک یہاں پر کیا ہے؟ اس ٹھکانے کے معنی میں، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہوگا حاویہ۔ حاویہ کا لفظ معنی ہوتا ہے گڑھا، بہت بڑا گڑھا، لیکن یہاں حاویہ قیامت والے دن اس جہنم کا نام ہے۔ جہنم کے مختلف نام قرآن نے گنوائے، ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ حاویہ ہے۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حاویہ ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ وہ تشبیہ دی گئی ہے نا کہ وہ بڑے بڑے گڑھے ہوں گے، ان میں آگ جل رہی ہوگی، اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا ظالموں کو، فاسقوں کو، گناہگاروں کو، نافرمانوں کو، اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ وہ آگ، اس آگ کا ایندھن بھی کہیں اور سے نہیں آئے گا، انسان کے اپنے اعمال ہی اس کا ایندھن تیار کریں گے، یعنی انسان ہی اس کا ایندھن بنیں گے۔ جیسے کہ سورہ لہب کی تشریح کرتے ہوئے عرض کیا تھا نا کہ وہ جو لہب کی، جو ابو لہب کی زوجہ تھی، اس کے لیے کہا گیا کیا حمالۃ الحطب،
کیا ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے والی لکڑیاں اٹھا کر لائے گی. وہ کون سی لکڑیاں اٹھانی ہیں؟ وہ اس کے اعمال ہی ہیں نا. اہل تحقیق کہتے ہیں، اہل معرفت کہتے ہیں کہ انسان اسی دنیا میں جنت بھی تخلیق کرتا ہے، اسی دنیا میں جہنم بھی تخلیق کرتا ہے. اپنے اعمال سے جنت بناتا ہے اور اپنے اعمال سے ہی جہنم بھی بناتا ہے. تو یہ اعمال ہیں جو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں، یہی اعمال ہیں جو جنت یا جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. پھر فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. تمہیں کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ اصل میں لفظ ہے ما ادراک ما ہی. یہ یا جو ہے نا آخر میں ہاں آئی ہوئی ہے، اس کو ہائے سخت بولتے ہیں. ما ادراک ما ہی نارن حامیہ. یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلوں والی آگ ہے. اتنی شدید شعلوں والی آگ ہوگی جو میلوں دور سے جلا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو دیکھیے کہ اس سورہ کے اندر کیسے انسان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، کیسے انسان کو متوجہ کرنے کی، بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک تو اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں نا، لفظی معنی صرف سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں. لفظوں کے الٹ پیر میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، بھائی اس لفظ کا یہ معنی ہے وہ معنی ہے، نہیں یہ معنی غلط ہو گیا وہ غلط ہو گیا. یہ مقصد ہی نہیں ہے. اگر اس مقصد میں انسان پڑ جائے تو قرآن کا مقصد ضائع ہو جائے گا. اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا نا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. ممبر پہ آ کے خطابت ہوتی ہے طرح طرح کے، یہ دیکھیں جی فلاں لفظ کا فلاں معنی ہے. ادھر لوگوں کو مشغول کیا جاتا ہے، مصروف کیا جاتا ہے، انٹرٹین کیا جاتا ہے، لیکن جو قرآن کا مقصد ہے اس طرف متوجہ نہیں کیا جاتا. قرآن ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے. قرآن سب سے پہلے کیا ہے؟ ذکر ہے، یعنی نصیحت ہے. قرآن موعظہ ہے. قرآن ہمارے لیے بیدار کرنے کے لیے ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ افسوس ہے نا کہ ہم نصیحت نہیں پکڑتے. قرآن کو پڑھتے ہیں خوبصورت آوازوں کے لیے، بہترین آواز میں پڑھا جائے، لے کے ساتھ لوگ خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کا مطلب مفہوم بیان کیا جائے پھر مشکل ہو جاتی ہے. حالانکہ اصل مقصد کیا ہے قرآن کا؟ انسان کو بیدار کرنا، قیامت کی طرف متوجہ کرنا. لوگوں تیار ہو جاؤ قیامت والے دن کے لیے. بڑا سخت دن ہے، وہ آسان دن نہیں ہے. بار بار قرآن نے یہی متوجہ کیا، بار بار قرآن نے اسی طرف متوجہ کیا ہے. لیکن انسان غفلت کا شکار ہے، انسان غافل ہے، پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا، پھر بھی بیدار نہیں ہوتا. اور یہ انسان کی غفلت ہی ہے نا، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا. یہی وجہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنا تسلط، اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے اس دنیا کو جہنم بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دنیا کے کتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے حکمران ہیں، اپنے مفادات کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے اسی دنیا کو جہنم بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. جو ملکوں کے درمیان جنگوں کی آگ بھڑکاتے ہیں، جو ملکوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جو ملک دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، دوسروں کے علاقوں میں جا کے قبضہ کر لیتے ہیں، دوسروں کے جگہوں پہ جا کے قبضہ کر لیتے ہیں، مسلط ہوتے ہیں، وہاں کے وسائل لوٹ لیتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی قیامت والا دن بھی ہے جس دن ہم نے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہی جھنجھوڑنے کے لیے تو قرآن آیا ہے نا کہ بیدار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. کیوں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے، پھر تم نے پروردگار عالم کے پاس جا کے جواب دہ ہونا ہے. کاش انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے، کاش انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے تو قرآن مجید کا مقصد پورا ہو جائے کہ لوگوں بیدار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. کتنی بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے اوپر ایسے اہل سیاست مسلط ہیں جو اسی دنیا میں، اسی دنیا کو، اسی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں، جو جنگی جنون کو بڑھکا رہے ہیں. مودی جیسے سیاستدان، نیتانیاہو جیسے، ٹرمپ جیسے سیاستدان، وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو لڑا رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے مودی نے کیا کیا تھا؟ جنگی جنون کے تحت اس نے اپنے لوگوں کو بھی اسی کام پہ لگا دیا. کیا تھا اس کا مقصد؟ ملک کی توسیع، ملک وسیع کرنا،
بڑے بڑے حکمران یہی کرتے رہے نا. اسکندر و چنگیز کیا کرتے رہے, تیمور نے کیا کیا, بڑے بڑے ملک فتح کر لیے. ولید بن عبد الملک آدھی دنیا پہ حکمران رہا. اسکندر نے وہاں سے یونان سے لے کر پنجاب تک پہنچا, ایران اور مصر تک پہنچا, لیکن آخر سکندر جب چلے دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. کتنا خوبصورت تبصرہ کیا جس کسی نے, انسان جب جاتا ہے دونوں ہاتھ خالی ہوتے. تو یہ احساس اگر دنیا میں بیدار ہو جائے تو انسان دنیا کو جہنم نہ بنائے. جب آخرت کے جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس دنیا کو جہنم نہیں بنائے گا. اور جو آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرے گا, آخرت کے جہنم سے نہیں ڈرے گا, وہ اسی دنیا کو جہنم بنا کے چھوڑے گا. جیسے یہ اہل سیاست کہہ رہے ہیں, جیسے یہ اہل سیاست کر رہے ہیں. انہی اہل سیاست کو ہی دیکھ کر ہی اقبال نے کہا تھا, وہ جو مکالمہ ہے نا کہ شیطان نے, عزازیل نے خالق کی بارگاہ میں جا کر عرض کی, کہتا تھا عزازیل خدا بند جہاں سے, پر کالائے آتش ہوئی آدم کی کف خاک. جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست, باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک. یہ کام کر رہے ہیں, وہی جو شیطان والا کام ہے, یہی لوگ کر رہے ہیں. یہ نیتانیاہو جو کام کر رہے ہیں, کون سا کام کر رہے ہیں؟ شیطان والا کام نہیں کر رہے. مودی نے جو کیا ہے, کون سا کام کر رہے ہیں؟ شیطان کو تو چھٹی دی ہوئی ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایسے ہی اس کو بدنام کر رکھا ہے. سارا کام تو یہ خود انسان کر رہے ہیں. اور کس طریقے سے اس دنیا کو جہنم بنا رہے ہیں. اور اس سے زیادہ پھر افسوس ہوتا ہے مسلم حکمرانوں کی بے حسی پر. کتنی آپ کے پاس طاقت ہے, کتنے آپ کے پاس پاور ہے, کتنے آپ کے پاس دولت ہے, سرمایہ ہے. آپ اس دولت سے اسلحہ خرید رہے ہیں, آپ اس دولت سے طیارے خرید رہے ہیں, آپ اس دولت سے بے شمار چیزیں خرید رہے ہیں, لیکن اس دولت کو استعمال کر کے, اس طاقت کو استعمال کر کے غزہ کو نہیں بچا سکے. غزہ کھنڈر بن گیا. مجھے دکھ ہوتا ہے, افسوس, یہ عرب حکمران کیسے بچھے جا رہے تھے جب ٹرمپ آیا ہے عرب ملکوں کے دورے پر, کیسے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے, کیسی اپنی بچیوں کو سر سے دوپٹے اتروا کر ننگے سر اس کے سامنے نچوا رہے تھے, کیسے اس کی ہر بات کو مانتے چلے جا رہے تھے, کیسے اس کے ساتھ بزنس کی ڈیل ہو رہی تھی. اتنا ہی آپ کے اندر اتنی پاور ہے, اتنی طاقت ہے, اتنے اختیارات ہیں, تو ٹرمپ سے یہ بھی منوا لیتے کہ اسرائیل کی حمایت ہی چھوڑ دیتے آپ. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کی حمایت چھوڑ دے, اسرائیل ذرہ برابر نہیں ٹھہر سکے گا. اور پھر میرا خیال ہے مسلم ممالک کو بھی شاید ضرورت نہ پڑے, فلسطینی خود ہی اسرائیل کے لیے کافی ثابت ہوں گے, صرف امریکہ اس کی حمایت چھوڑ دے. لیکن امریکہ حمایت چھوڑتا نہیں ہے, اور مسلم حکمران پھر بھی اس امریکہ کے بے دام غلام ہے. جس طرح وہ کہتا ہے ایسے کرتے چلے جاتے ہیں, جو وہ مطالبہ کرتا ہے اس کے مطالبے کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں معلوم کہ کس چیز کا یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, نہیں معلوم کہ انہیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ وہ جو فلسطین میں مر رہے ہیں وہ ہمارے جیسے انسان ہیں, وہ ہمارے جیسے مسلمان ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں. چلے آپ کو انسان کی عزت کا احساس نہیں, کلمہ تو پڑھتے ہیں, مسلمان تو ہیں, ان کے مسلمان ہونے کا یہ احساس کر لو. ایسے حالات میں انسان بسا اوقات ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, انسان کا دل کرتا ہے وہ یہ زندگی بیکار لگنے لگتی ہے. کتنے بے بس ہیں ہم, کچھ نہیں کر پا رہے. 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں اس دنیا میں, لیکن کچھ نہیں کر پا رہے. یہ بے بسی کی انتہا ہے نا. اس انتہا پہ پہنچ کے مجھے ابوالعلا مری کا وہ شعر یاد آتا ہے, کہتا ہے یا موت زر فإن الحیات ضمیمۃ, اے موت جلدی آ جا, اب یہ زندگی ایک ذلت بری بوجھ محسوس ہوتی. یا موت زر فإن الحیات ضمیمۃ ویا نفس جدی ان دہرک حاضری. اے نفس تو ذرا سنجیدہ ہو جا, یہ زمانہ تیرے ساتھ مذاق کر رہا. کاش مسلمان اس بات کا احساس کر لیتے کہ زمانہ ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے, کاش وہ آخرت کے لیے تیار ہو جاتے.
صرف کلمہ پڑھ لینا زبان سے، یہ تو مسلمانی نہیں ہے نا۔ انسان آخرت کے لیے تیار ہی نہ ہو، اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہی نہ ہو، تو پھر اس کی مسلمانی کس چیز کی ہے؟ کیا قرآن مجید صرف اس لیے آیا تھا کہ سارے لوگ زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں بس؟ کہ اتنا کافی تھا؟ اگر کافی ہوتا تو یہ قرآن بھرا ہوا کیوں ہے جگہ جگہ تنبیہوں سے؟ اتنا قرآن نے بار بار جھنجھوڑنے کی کوشش کیوں کی ہے؟ اتنا زیادہ ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کیوں کی ہے؟ کیوں جہنم کے ایسے ایسے ہمیں قیامت والے دن کے نام بتائے ہیں، جہنم کی خصوصیات بتائی ہیں، جہنم سے بچنے کی تلقین کی ہے؟ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کہ کیا چیز ہے یہ جہنم؟ پھر بتایا کہ یہ جہنم یہ ایسا قیامت والا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کیفیت کس لیے ہمیں بتائی ہے؟ ہمیں بیدار ہونے کے لیے، ہمارے جاگ جانے کے لیے، لیکن افسوس ہم سو رہے ہیں، اور ایسی نیند سو رہے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ میٹھی نیند کوئی نہ ہو، اور پھر ہمیں میٹھی گولیاں دینے والے بھی بے شمار ہیں، بہت سارے خطیب ہیں جو ہمیں نیند کی میٹھی گولیاں دے کے سلا دیتے ہیں مزید۔ اور ٹھیک ہے جی، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں، آپ تو ویسے ہی جنت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ میں تو جنت میں پہنچا ہوا ہوں، تو وہ کون سا پھر عمل کرے گا؟ پھر وہ نیک عمل کی طرف آئے گا؟ وہ تو کہے گا بھائی ٹھیک ہے بھائی جو مرضی ہے کر، اس دنیا میں بھی عیش کر، آخرت میں بھی عیش کر۔ یہ دین کا مقصد نہیں تھا، یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے کہ بس انسان صرف عیش کرتا رہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان بیدار ہو، انسان آگاہ ہو، انسان متوجہ ہو، انسان اس چیز کو سمجھے کہ وہ کسی ہستی کے سامنے جواب دہ ہے، انسان اس چیز کو سمجھے کہ کسی ہستی نے اس کو تخلیق کیا، کسی ہستی نے اس کو پیدا کیا۔ صرف مذہبی رسومات پہ عمل کر لینا یہ تو مذہب کا مقصد نہیں ہے، جب تک وہ احساس بیدار نہ ہو، اور وہ احساس بیدار ہوگا تو تب انسان متوجہ ہوگا، تب انسان آخرت کے لیے تیار ہوگا، تب انسان قیامت والے دن کے لیے تیار ہوگا کہ میں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے کہ جس دن پہاڑ اگر اب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان وہاں پہ کیا کر لے گا؟ انسان کی اپنی طاقت کچھ نہیں ہے۔ ہاں مگر اس نے عمل صالح کیا ہوگا، اس کا ایمان خدا پر مضبوط ہوگا، تو یقیناً پھر اس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا۔ تو پھر انسان کیوں نہ اسی دنیا میں اپنے نامہ اعمال کو وزنی کرنے؟ اسلام صلوات پڑھ لیں۔ جب انسان کو یقین ہے کہ قیامت آنی ہے تو پھر انسان کیوں نہ اس قیامت کے لیے تیار ہو؟ یہ صرف لقلقہ لسانی نہیں ہونا چاہیے، قیامت پر یقین، قیامت پر ایمان، یہ لقلقہ لسانی نہیں، صرف زبان کے حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے مان لیا قیامت آئے گی۔ اس کا احساس انسان کے دل میں، انسان کے دماغ میں ہونا چاہیے، انسان کو پورے وجود کے ساتھ اس کا احساس کرنا چاہیے، اور اگر انسان پورے وجود کے ساتھ اس کا احساس کر لے تو یقیناً اپنے اعمال کو بہتر کر لے گا، پھر یہ دنیا جہنم نہیں بنے گی، پھر اس دنیا پہ مودی جیسے، ٹرمپ جیسے، نیتنیاہو جیسے حکمران مسلط نہیں ہوں گے۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں قیامت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ والسلام علیکم۔